الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 21، اسم ضمیر۔ ضمیر آپ جانتے ہیں، آپ باضمیر انسان ہیں، پروناؤن کو کہتے ہیں، پروناؤن۔ اچھا، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسم ظاہر میں اور اسم ضمیر میں کیا فرق ہے، پراپر ناؤن میں اور پروناؤن میں کیا فرق ہے۔ اور ضمیر بھی اسم ہے اور ایک معرفہ اسم ہے جو فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی عربی میں اس کو کہتے ہیں متکلم، حاضر اور غائب۔ میں بول رہا ہوں، میں متکلم ہوں، میں فرسٹ پرسن ہوں۔ اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سیکنڈ پرسن ہیں، آپ حاضر ہیں، اور وہ جو غائب ہے، جو موجود نہیں ہے، وہ تھرڈ پرسن ہے۔ جیسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں آئی، میں، انگریزی میں آپ کہتے ہیں وی، ہم، آپ کہتے ہیں یو، تو یہ سیکنڈ پرسن ہے۔ اور کہتے ہیں آپ ہی، شی، دے، وہ لوگ، وہ خاتون، وہ شخص، وہ بچہ، یہ تھرڈ پرسن ہے، یہ غائب ہے۔ تو عربی زبان میں بھی میں کے بجائے انا استعمال ہوتا ہے۔ انا خلیل، انا معلم، میں، انا بشر، میں ایک انسان ہوں، انا خلیل، میں خلیل ہوں، انا۔ یا ہم کہتے ہیں نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں، نحن مسلمون، نحن مؤمنون، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، نحن۔ اسی طرح یہ متکلم کے لیے انا اور نحن، اور حاضر کے لیے انت، انتی، انتما، انتم، انتن۔ انت آپ مرد، انتی آپ خاتون، انتما تم دونوں، اور انتم تم تمام لوگ، انتن تم سب عورتیں۔ تو یہ حاضر کے لیے، موجود کے لیے، جو سامنے ہے، مخاطب ہے، یہ مخاطب کے لیے انت، انتی، انتما، انتم، انتم، انتن، یہ 5 الفاظ اسم ضمیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ جو تھرڈ پرسن ہے، جو غائب ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں ہوا، ہی، وہ ایک، وہ جو غائب ہے، ہی، ہوا، ہوا، اور خاتون ہو ہیا، اور 2 ہوں ہما، اور مرد کئی ہوں ہم، اور خواتین ہو ہن۔ اسم ضمیر کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ اسم علم کا قائم مقام ہوتا ہے اور یہ اسم ظاہر کی نیابت کرتا ہے۔ دیکھیے، جیسے خلیل معلم، خلیل معلم ہے، خلیل استاد ہے، خلیل پڑھاتا ہے، خلیل معلم، اس کے بجائے میں کہتا ہوں انا معلم۔ یاد رکھیے، اسم ظاہر کے بغیر ضمیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اسم ضمیر لازماً کسی کی طرف اشارہ کرنے والا اسم ہے۔ اس کے لیے مرجع کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا مرجع بہت ضروری ہے، کسی کی طرف اس کو لوٹانا ضروری ہے۔ ضمیر کسی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہاں انا یقیناً ہم نے، تو یہاں انا سے مراد کون ہے؟ بلا شبہ ہم نے کا مطلب ہے اللہ، اللہ، ان اللہ نزل، انا انزلنا، یہ انا کا مطلب ہے ان اللہ، اور انزلناہ، انزلناہ، انزل اللہ،
انا انزلناہو بھی ایک ضمیر ہے، اس کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں نازل کیا ہے، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ ہو سے کیا مراد ہے؟ ہو بھی ایک ضمیر ہے، وی ہیو ریویلڈ اٹ، وی سے کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، اور ہو سے کیا مراد ہے؟ ہو سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو ہر ضمیر کے لیے ایک مرجع ہونا ضروری ہے جس کی طرف اس کو لوٹایا جائے۔ تو اس میں ظاہر کے بغیر ضمیر کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیے ایک مثال ہم عربی زبان سے لے کر غور کرتے ہیں ایک عربی کے جملے پر، ذہب خالد الی السوق صباحا ورجع مساء۔ دیکھیے ذہبہ کا مطلب ہے چلا گیا، خالدن کے اوپر آخر میں دو پیش ہیں، فاعل ہے، جملہ فعلیہ ہے، خالد چلا گیا۔ کون گیا؟ خالد گیا، خالد فاعل ہے اور فاعل کی علامت دو پیش موجود ہے، خالد چلا گیا۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ اب دیکھیے اضافی معلومات آ رہی ہیں، الی السوق، کہاں گیا؟ بازار کی طرف گیا، بازار کی طرف گیا۔ الی واسطہ ہے اور السوقی الی کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے، واسطے کی وجہ سے مجرور ہو گیا۔ السوق تھا، سوق بازار کو کہتے ہیں، السوقی ہو گئے۔ اور اب دیکھیے ایک لفظ ہے صباح، تو صباح وہ یہاں پر ڈائریکٹلی جملے میں شامل کیا گیا ہے، صباحاً، صبح کے وقت، صبح سویرے بازار کی طرف گیا، صباحاً، خالد بازار کی طرف گیا صبح سویرے، صباحاً، صباحاً بغیر کسی واسطے کے اسم شامل جملہ کیا گیا ہے، اس لیے منصوب ہے، جملہ ختم ہو گیا۔ اب دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے، وَرَجَعَ، اور وہ لوٹا، رجع میں وہ چھپا ہوا ہے، رجع لوٹا، مساءً شام کو لوٹا، صبح سویرے گیا تھا بازار اور شام کو لوٹا، رجع مساءً، مساءً بھی ایک اسم ہے جو بغیر واسطے کے شامل کیا گیا ہے اور وہ بھی منصوب ہے، ظرف زمان ہے، صباحاً مساءً، صباحاً کا مطلب ہے صبح سویرے اور مساءً کا مطلب ہے شام کو۔ تو یہاں رجع، رجع کا مطلب ہے لوٹنا، تو کون لوٹا؟ تو یہ رجع میں یعنی ہی ریٹرن، وہ واپس آیا، وہ لوٹا، وہ کون ہے؟ وہ سے مراد یہاں خالد ہے۔ یہ رجع کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے اس کا مرجع خالد ہے، وہ خالد کی طرف لوٹ رہی ہے، اور خالد چونکہ فاعل ہے، مرفوع ہے، رجع کے اندر بھی جو ضمیر ہے، ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، یہ بھی مرفوع ہے اور یہ بھی فاعل ہے۔ اب آ جائیے ہم ایک دوسری مثال پر غور کرتے ہیں، خلق اللہ الانسان وفضلہ، خلق اللہ الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، خلق فعل ماضی ہے، اللہ اسم فاعل ہے، اللہ کے آخری حرف ہا پر پیش ہے، اللہ نے اس کا ترجمہ کریں، الانسان کے آخری حرف نون پر زبر ہے، انسان، انسان کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وفضلہ، فضلہ، اور اس کو فضیلت بخشی، اس کو فضیلت عطا کی، فضلہ۔ اب یہاں ہو کی جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ وہ انسان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہاں، ہم نے کہا تھا، قاعدہ کیا بتایا تھا ہم نے، کہ ہر ضمیر کا کسی نہ کسی اسم ظاہر کی طرف لوٹنا ضروری ہے، یعنی ضمیر پروناؤن سبسٹیٹیوٹس فار اے ناؤن، ضمیر جو ہے پروناؤن سبسٹیٹیوٹ کرتا ہے، قائم مقام ہوتا ہے، وہ نیابت کرتا ہے۔ دیکھیے اس کی مثال میں سمجھاتا ہوں،
مثال کے طور پر اگر آپ ایک مضمون لکھ رہے ہیں اور اس کے اندر ایک پیراگراف ہے اور اس میں 10 جملے ہیں، تو پہلے جملے میں فرض کیجئے آپ ایک مضمون لکھ رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، تو پہلے جملے میں آپ دی مسلمز استعمال کریں گے کہ دی مسلمز، یا پہلے جملے میں مسلمان دنیا کی آبادی کا 1/5 حصہ ہے، مسلمان سے جملے کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد کیا کہیں گے؟ اگلے جملوں میں پھر مسلمان استعمال نہیں کریں گے، دے مسلمز کے بجائے دے استعمال کریں گے۔ یہ لوگ یہ مختلف ملکوں میں پائے جاتے ہیں، دنیا کی ہر بر اعظم میں پائے جاتے ہیں، ان کی اکثریت ان ممالک میں ہے، تو پہلے جملے میں اس میں ظاہر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد تمام ضمائر استعمال کی جاتی ہیں، ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے، اسی لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں ظاہر کے بغیر ضمیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ضمیر کے لیے ضروری ہے، پروناؤن کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی اسم ظاہر کی طرف لوٹے، کیونکہ وہ اسم ظاہر کی نیابت اور قائم مقامی کر رہے ہیں۔ تو اس مثال میں خلق اللہ الانسان وفضلہ میں ہو کی ضمیر انسان کی طرف رجوع کر رہی ہے اور اس کا مرجع انسان ہے، انسان کی حالت یہاں منصوب ہے اور ہو بھی منصوب ہے یہاں پر۔ اب تیسری مثال پر غور فرمائیے، بعث اللہ الرسول الی قومہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ اب یہاں دیکھیے، بعثا فعل ماضی ہے، بھیجا، اللہ فاعل ہے، اللہ کی آخری حرف ہو پر پیش ہے، اللہ نے، اور الرسول ایک خاص رسول کو رسولہ ہے، آخری حرف لام پر زبر ہے، منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بہ ہے۔ اس کے بعد الی قومہ، الی حرف جر ہے جس کی وجہ سے قومی میں بدل گیا، قومین میں بدل گیا، اور قومہ مرکب اضافی ہے، ہی کی ضمیر مجرور ہے، قومہ جا کر قومہ ہو گیا، اور قومہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے۔ اب یہ جو قومہ کس کی قوم؟ اب یہ رسول کی قوم کی طرف بھیجا، اللہ نے اس رسول کو اپنی قوم میں مبعوث کیا، الی قومہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف، یعنی سب سے پہلے بھیجا اور پوری دنیا کی طرف، اور حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کی طرف، حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف۔ اب اس کے بعد ہم، یہ ذرا مشکل بات ہے، ذرا سمجھیے آپ، لیکن آپ بہت ہی ذہین ہیں، اللہ نے آپ کو عقل کی صلاحیت دی ہے، آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اسم مرفوع، اسم منصوب اور اسم مجرور۔ مرفوع اسم بلندی پر ہوتا ہے، مبتدا خبر فاعل یہ مرفوع ہوتے ہیں، اور اسم منصوب درمیانی حالت میں ہوتا ہے، اور اسم مجرور نچلی حالت میں ہوتا ہے۔ اور ضروری معلومات مرفوع اسم کے ذریعے سے شامل جملہ کی جاتی ہیں، اضافی معلومات اگر راست آئیں، ڈائریکٹ آئیں تو وہ منصوب ہوتی ہیں، اضافی معلومات اگر واسطے کے ذریعے سے آئیں تو وہ مجرور ہوتی ہیں۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، جس طرح اسم ظاہر کی 3 قسمیں ہیں، اسم مرفوع، اسم منصوب، اسم مجرور، جیسے کتابن مرفوع ہے اور کتابن منصوب ہے، کتابن مجرور ہے، اللہ مرفوع ہے، اللہ منصوب ہے، اللہ ہی مجرور ہے، اسی طرح ضمیریں بھی مرفوع ہوتی ہیں، منصوب ہوتی ہیں، مجرور ہوتی ہیں۔ اب ان کی ایک اور حیثیت سے 2 قسمیں ہیں، متصل اور منفصل، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ متصل کا مطلب ہے اٹیچڈ پروناؤن،
जुड़ी हुई, मुत्तसिल, मुत्तसिल, मुत्सिल न कहिए, मुत्तसिल, ते के ऊपर तशदीद है, ज़बर है, मुत्तसिल, मुत्तहिद, मुत्तफिक की तरह मुत्तसिल, मुत्तहिद, मुत्तहिद, मुत्तफिक, मुत्तसिल, मुनफसिल। मुनफसिल का मतलब है डिटैच्ड। वस्ल मिलाने को कहते हैं और फसल अलग करने को कहते हैं अरबी ज़बान में, वस्ल और फसल, मुत्तसिल और मुनफसिल। अब ज़रा ये इस चार्ट पर, चार्ट नंबर 10 पर गौर फरमाइए। पहली तो कितनी किस्में हो गई? 3, मरफू ज़मीर और मजरूर ज़मीर और मंसूब ज़मीर। लेकिन 3 के बजाय अब इसको मुनफसिल और मुत्तसिल की तकसीम कर दें तो इनकी 5 सूरतें होती हैं। जो मरफू ज़मीर है ये मुनफसिल भी हो सकती है, मुत्तसिल भी हो सकती है, लेकिन मजरूर हमेशा मुत्तसिल होती है। मंसूब की फिर 2 किस्में हैं, मुत्तसिल और मुनफसिल। और जो मरफू है वो कभी मुस्ततर होती है और कभी बारिज होती है। मुस्ततर का मतलब है छुपी हुई होती है और बारिज का मतलब ये है नुमायां होती है, ज़ाहिर होती है। चलिए कुछ मिसालों के ज़रिए से हम ये बात आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप पहले कॉलम पर गौर कीजिए, मरफू ज़मीर, मरफू ज़मीर तो मुनफसिल, डिटैच्ड, अलग बिल्कुल। आना, आना का मतलब है मैं, नहनु हम, अंत तुम, अंती तुम खातून के लिए, अंतुमा तुम दोनों, अंतुम तुम सब लोग, अंतुन्ना तुम सब खवातीन। अब इसके बाद थर्ड पर्सन की तरफ आइए, हुआ वो मर्द, हिया वो खातून, हुमा वो 2 लोग, हुम वो सब लोग, हुन्ना वो सब खवातीन। तो ये जैसा कि देख रहे हैं अब आना, नहनु, अंता, अंती, ये सब अलग लफ्ज़ हैं, अलग लफ्ज़ हैं और ये क्या है? ये डिटैच्ड है, मुनफसिल है। अब दूसरे कॉलम में गौर कीजिए, मरफू मुत्तसिल ज़मीरें। ज़हबा, ज़हबा का मतलब है वो गया, दाल हा और बा, ज़हबा, ज़हबा का मतलब है वो गया। ज़हबतु, ज़हबतु मैं गया। तो ये ज़हबतु में ते के ऊपर जो पेश है ये कह रहा है कि मैं गया, मैं गया। और ये मैं कौन सी है? ये फ़ाइल ज़मीर है और ज़हबा के साथ, फ़ेल के साथ जुड़ी हुई है। तो ज़मीर मुत्तसिल, अटैच्ड प्रोनाउन, वो ज़मीर है जो फ़ेल के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। मैं गया, ज़हबतु। अब देखिए दूसरी मिसाल पर गौर कीजिए, ज़हबना हम सब चले गए, ज़हबना। तो यहाँ ना की जो ज़मीर है ये फ़ाइल भी है, मुत्तसिल भी है, अटैच्ड है। ज़हबता तू चला गया, ज़हबती तुम चली गई, और ज़हबतुमा तुम दोनों चले गए, ज़हबतुम तुम सब लोग चले गए, ज़हबतुन्ना आप सब ख़वातीन चली गईं। ज़हबा वो चला गया, ज़हबत वो चली गई, ज़हबा ज़हबा वो दोनों चले गए, ज़हबू वो सब लोग चले गए, ज़हबना वो सब ख़वातीन चली गई। लेकिन अब यहाँ एक बात गौर फरमाइए, यहाँ 2 लफ्ज़ हैं, एक ज़हबा है और एक ज़हबत है। ज़हबा में हुआ छुपा हुआ है, ये ज़मीर मुस्ततिर इसके अंदर है, छुपी हुई ज़मीर है। ज़हबत में जो है हिया छुपा हुआ है, बाकी में कुछ न कुछ अलामतें पाई जाती हैं। अब हम मजरूर ज़मीरों की तरफ आते हैं। हमने इसमें मजरूर के बारे में आपको 2 बातें बताई थी, आपको याद होगा। चलिए दोबारा उसका इयादा कर लेते हैं, याद दहानी हो जाएगी। हमने कहा था इसमें मजरूर की 2 ही किस्में हैं,
ایک حرف جر کے بعد آتا ہے اور ایک مضاف کے بعد مضاف الیہ ہے. یعنی اس میں مجرور کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. اسم مجرور صرف دو صورتوں میں، دو حالتوں میں ہوگا. یا تو وہ حرف جر کے بعد آئے یا پھر وہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ بن کر دوسرا اسم بن کر وہ آئے. چلیے اب یہاں دیکھیے متصل ہے، یہ متصل کی صورتیں دیکھیے. متصل دینی، دین یعنی میرا دین. لکم دینکم ولی دینی، آپ لوگوں کے لیے آپ کا دین مبارک. اور لیا میرے لیے دینی، میرا دین. میں خوش ہوں اپنے دین پر، بڑا مطمئن ہوں. آپ کا مشرکانہ دین، غلط دین آپ کو مبارک، مجھے اپنا دین چاہیے. لکم دینکم ولی دینی. دینی میں یہ مرکب اضافی ہے. دین مضاف ہے، خفیف ہے، اور ای میں جو یا ہے وہ یا متکلم کی ہے، وہ مجرور ہے اور یہ متصل ضمیر ہے. ضمیر متصل ہے اور مجرور ہے. ولی دین. لی میں بھی دیکھیے آپ، لام حرف جر ہے، اس کے بعد یا متکلم آیا ہے. لام حرف جر ہے، یا ضمیر ہے، اس میں ضمیر ہے. تو آنکھ بن کر کے لام کے بعد جو بھی اسم آئے گا، چاہے وہ اس میں ظاہر ہو چاہے وہ اس میں ضمیر ہو، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مجرور ہے. اب دوسری مثال دیکھیے. دیننا، نا جو ہے یہ اس ضمیر ہے، نا ہم. دیننا، دینن تھا خفیف ہو کر ہمارا دین. دینی، پہلی مثال میں دینی میرا دین. دیننا ہم سب کا دین، دیننا. اور لنا ہمارے لیے. لی کا مطلب ہے میرے لیے، لنا ہمارے لیے. تو لنا جو میں لام کیا ہے، حرف جر ہے، اور نا اس میں ضمیر ہے، اور نا کی حالت کیا ہے، مجرور ہے. لام حرف جر ہے، حرف جر کے بعد جو بھی اسم آئے گا چاہے ظاہر ہو یا ضمیر، وہ مجرور ہوگا. اب آ جائیے دینو کا آپ کا دین. آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا دین. دینو کا. اور لکھا آپ کے لیے. لکھا لام کے اوپر زبر ہے، حرف جر ہے، اور کا کی حالت یہاں مجرور ہے. دینو کا میں بھی کاف مجرور ہے. یہاں دینو کی، خاتون سے بات کر رہا ہوں، اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں. دینو کی تمہارا دین، آپ کا دین. اور لکی آپ کے لیے، خاتون کی. لکا لکی. لکا بارک اللہ لک، بارک اللہ لک. اب آ جائیے دینکما، تم دونوں کا دین. دینکما کیا ہے، مرکب اضافی ہے. دینو خفیف ہے، کما مجرور ہے، تم دونوں کا دین. لکما میں کیا ہے، لام حرف جر ہے، کما مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے. دینکم، لکم دینکم، لکم دینکم. دینکم مرکب اضافی ہے، دینو مضاف ہے، خفیف ہے. کم اس میں ضمیر ہے، مجرور ہے. لکم میں لام حرف جر ہے، کم مجرور ہے. دینکن، تم خواتین کا دین، آپ خواتین کا دین، آپ سب دینکن. لکن آپ سب خواتین کے لیے. دینکن، دینہو اس شخص کا دین. دینہو اس کا دین. ہو دینہو، ہو دیکھیے یہاں مرکب اضافی ہے، ہو کی حالت یہاں جری ہے، مجرور ہے. دینو مرفوع ہے، مضاف ہے، خفیف ہے. ہو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. لہو، لہا ما کسبت، لہو ما فی السماوات. لہو میں جو ہو ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. لہو لام حرف جر ہے،
اس کے بعد ہو کی حالت بھی مجرور ہے۔ اگر ہو کا لہو ما فی السماوات، للہ لہو ما فی السماوات کا کیا مطلب ہے؟ للہ ما فی السماوات۔ ہو کس کی نیابت کر رہا ہے؟ اللہ کی نیابت کر رہا ہے۔ للہ، جب اللہ ہی کی حالت مجرور ہے، لہو ما فی السماوات کا کیا مطلب ہے؟ للہ ما فی السماوات۔ للہ ہی مجرور ہے، لہو بھی مجرور ہے، ہو مجرور ہے۔ اسی طرح دینہا لہا، دینہا اس خاتون کا دین، اور لہا اس خاتون کے لیے، لہا ما کسبت جو کچھ وہ کمائے گی اس کے لیے وہ مل کے رہے گا۔ دینہما ان دونوں کا دین، لہما ان دونوں کے لیے، دینہم ان سب کا دین، لہم ان سب کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے۔ اب آ جائیے منفصل اور متصل منصوب ضمیریں۔ ایایا، ایایا میرے لیے ہی، ایا یا، دیکھیے ایا کے بعد یا متکلم یا ہے، ایا قرآن میں ہے ایا فرحبونی، ایا فرحبون، صرف اور صرف مجھی سے ڈرو، ایانا ہم سے ہی، صرف ہم سے۔ دیکھیے ایاک نعبد، ایاک نعبد، صرف اور صرف تیری، تو ایاک کیا ہے؟ یہ منصوب ہے، مفعول بہی ہے، اور ایاک نعبد تیری، ہم عبادت کرتے ہیں صرف اور صرف تیری، کسی اور کی نہیں کرتے، کسی اور انسان کی عبادت نہیں کرتے، کسی پیغمبر کی نہیں کرتے، کسی فرشتے کی نہیں کرتے، نباتات کی، چاند سورج ستاروں کی پوجا نہیں کرتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں، تیرے لیے رکوع کرتے ہیں، تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، ظاہری عبادت ہو یا باطنی عبادت ہو، قلبی عبادت ہو، ذہنی عبادت ہو، جسمانی عبادت ہو، صرف اور صرف ایک اللہ کی کرتے ہیں، ایاک، اور صرف تیرے لیے، ایاکی یہ بھی خاتون کے لیے، صرف اور صرف تیرے لیے، ایاکما صرف اور صرف تم دونوں کے لیے، ایاکم یہ بھی منصوب ہے تم سب لوگوں کے لیے، ایاکن، ایاہو، ایاہا، ایاہما، ایاہم، ایاہن۔ اب آ جائیے، اب ایک متصل ہے، یا تو ہمیشہ منفصل ہوتا ہے، ڈیٹیچ ہوتا ہے، الگ آتا ہے، جیسے کہ ایاک نعبدو ہے، لیکن اب متصل کی مثالیں دیکھیے، اور یہ منصوبی حالت ہوتی ہے، اور اس میں ضمیر مفعول بہی ہوتا ہے، نبأنی، نبأنی بتلا دیا مجھے، دیکھیے یہاں یائے متکلم ہے، اس نے مجھے خبردار کر دیا۔ نبأ کا مطلب ہے اس نے خبردار کیا، اس نے بتایا، اس نے راز فاش کر دیا، اس نے وہ خبر بتا دی، کس کو بتائی؟ نبأنی مجھے بتا دی، اس نے مجھے بتا دیا۔ نبأنا اس نے، اس ایک نے ہم سب کو بتا دیا، یہاں نا منصوبی حالت ہے، اس کا ترجمہ ہوگا ہم سب کو۔ نبأنی صرف مجھے بتا دیا، نبأنا ہم سب کو بتا دیا، نبأتک تو میں نے، نبأتو میں نے آپ کو بتایا، نبأتکی میں نے آپ کو بتایا، نبأتکما میں نے آپ دونوں کو بتا دیا، نبأتکم میں نے آپ سب کو بتا دیا۔ اب دیکھیے قرآن میں طلقکن، اس نے طلاق دے دی آپ سب بیویوں کو، 4 بیویاں ہوتی، 4 کے 4 کو طلاق دی، طلقکن آپ چاروں بیٹھی ہوئی ہیں، چاروں کو طلاق، طلقکن کن آپ سب کو، کن، اور اظہرہ ظاہر کر دیا، اس کو، یہاں کی حالت منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بہی ہے۔ فَأَقَرُوهَا چنانچہ اس کے بعد
اقروہا، انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو مار ڈالا. اقرو فعل جو ہے یہاں جمع ہے، اقرو، اقرا نہیں کہا، اقرو ہا سے مراد ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا. ناقۃ مؤنث ہے اس لیے ہو کے بجائے ہا استعمال ہوا ہے. فقانتاہما، دو پیغمبر تھے، ایک حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے لوط علیہ السلام. ان کی بیویاں تھیں، دونوں نے اپنے اپنے شوہروں کی خیانت کی. فا کا مطلب ہے اس کے بعد خانتا، خان خیانت کی، ایک نے کی، اس نے خیانت کی. خانت اس عورت نے کی، خانتا ان دونوں عورتوں نے خیانت کی. ہما کا مطلب ہے اپنے اپنے شوہروں کی، ان دونوں بیویوں نے اپنے اپنے شوہروں کی خیانت کی. فَأَخَذَهُمْ، پھر اس کے بعد اخذ پکڑ لیا، اخذ جکڑ لیا، یہاں مطلب ہے ہلاک کر دیا، مار ڈالا، ان پر عذاب کا کوڑا برسایا گیا. اخذہم ان سب لوگوں کو. ہم یہاں پر مفعول بہی ہے، منصوب ہے، یہ متصل ضمیر ہے. اسکنوہن حیث سکنتم، قرآن میں ہے اپنی بیویوں کو ایک طلاق دینے کے بعد اسی جگہ پر رکھو جہاں تم رہتے ہو، گھر سے مت نکالو. لا تخرجوہن، نہ بیوی چھوڑ کے گھر چلی جائے. طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے وہ شوہر کے گھر میں گزارنی چاہیے، شوہر کے گھر میں اس عدت کو گزارنا چاہیے. اسکنوہن، اسکنوہن ان کو رکھو، ہن ان عورتوں کو، ان بیوی